الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ونعوذ وبرکاتہ. باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کل کے درس میں شفاعت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کی اس باب کا تذکرہ کتاب التوحید کے اندر کیوں کیا ہے، اس کے دو وجوہات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ کیوں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کا تذکرہ اس باب کے اندر فرمایا. اب جب یہ باتیں ہم لوگ جان چکے کہ اس باب کا تذکرہ کیوں کیا، تو یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ شفاعت کے تعلق سے کل ہم نے اشارہ کیا تھا، شفاعت کے تعلق سے امت کے افراد دو کناروں پر تقسیم ہیں. ایک لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، چند لوگ جو قیامت کے دن شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں ایسا عمل کیا کہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کو جہنم جانا ہے تو وہ جہنم جائے گا ہی، اور اگر ایک مرتبہ جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں. یہ قول ہے معتزلہ کا اور خوارج کا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قول معتزلہ اور خوارج کا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے جو مرجیہ کا ہے. مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر لا الہ الا اللہ کسی نے پڑھ لیا تو اب اس کے بعد نماز پڑھے نہیں پڑھے، روزہ رکھے نہیں رکھے، کوئی نیکی کرے یا نہیں کرے، اس کو جنت ملے گا، جنت ملے گی اس کو اور وہ جنت میں داخل ہوگا. دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح سے کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اسی طریقے سے ایمان کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت ان دونوں گروہوں کے درمیان کتاب و سنت کے وارد نصوص کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شفاعت ہوگی قیامت کے دن، اور شفاعت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، مومنین کریں گے، فرشتے کریں گے، انبیاء کرام کریں گے، یہ سب کی جانب سے شفاعت ہوگی. لیکن اس کے کچھ قیود ہیں، اس کے کچھ شروط ہیں. ان قیود اور شروط کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت ہوگی. وہ کیا قیود ہیں، کیا شروط ہیں، ہم یہاں پر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے مختصر طور پہ، اختصار کے ساتھ. شفاعت پہلے کہتے کس کو ہیں یہ سمجھیے. شفاعت کہتے ہیں جوڑی بنانے کو، ہے نا، کسی بھی چیز کو کسی چیز سے ملا کر کے جوڑا کر دینے کو شفاعت کہتے ہیں.
کہیے گا کہ یہاں پر پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہا کہ ہم اپنی طلب کو ایک اور آدمی کے طلب کے ساتھ ملا کر کے جوڑا بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کو کسی کام کی ضرورت ہے، ہم کو اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے. اب اسکول کے پرنسپل سے گزارش کروانی ہے کہ میرا داخلہ آپ اپنی اسکول میں کر لیجئے. تو پرنسپل کے دوست سے ہم نے کہا کہ بھائی فلاں اسکول کے پرنسپل آپ کے دوست ہیں، آپ ان سے میری سفارش کر دیجئے. گویا میرے طلب کو اس شخص نے جس سے ہم نے سفارش طلب کی ہے اپنی طلب کے ساتھ ملا کر کے پرنسپل کے سامنے رکھا، اور وہ بات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی وہ الگ سی بات. لیکن اسی کو سفارش کہتے ہیں ہم لوگ، یا واسطہ کہتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں شفاعت. کیا کہتے ہیں؟ شفاعت. یہ اس کا لغوی معنی ہوا. اصطلاحی معنی ہے طلب الخیر للغیر عند الغیر. ایسے اس کو یاد کر لیجئے، خیر کو طلب کرنا دوسرے کے لیے کسی دوسرے شخص سے، کسی دوسرے شخص سے کسی دوسرے شخص کے لیے خیر کو طلب کرنا، یہ سفارش کا یا شفاعت کا معنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ شفاعت کے تعلق سے اس کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ جی. لغوی معنی جوڑا بنانے کو ہے. اور جوڑا کیوں بناتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی طلب کو جس سے ہم سفارش کروا رہے ہیں اس کی طلب کے ساتھ جوڑا بنا کر کے لے جا کر کے وہ پیش کرتا ہے، اس وجہ سے. اور سفارش کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہم دوسرے کے ذریعے سے کسی دوسرے سے خیر طلب کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں. اچھی بات ہے. شفاعت یہاں پر جو مراد ہے، جو باب میں ہم لوگ پڑھیں گے، یہ وہ شفاعت ہے جو آخرت میں ہوگی، جو آخرت میں ہوگی. اس لیے کہ شفاعت دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور جب دنیا میں شفاعت ہوگی تو دو معنی ہوگا اس کا. جی، دو معنی ہوگا. پہلا معنی یہ ہوگا کہ شفاعت دعا کے معنی میں ہوگی، اور دوسرا معنی ہوگا کہ سفارش کرنے کے معنی میں ہوگی. مثال کے طور پر کسی مخلوق سے یہ کہا جائے کہ مخلوق کے لیے مخلوق کے سامنے سفارش کرے، جیسے ابھی پرنسپل کا مثال ہم نے دیا. یہاں پہ ہم طلب کرنے والے مخلوق ہیں، بیچ میں جو آدمی واسطہ بنا وہ مخلوق ہے، اور جو جس آدمی سے سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی مخلوق ہے. تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ خیر کے کام میں ہو، شر کے کام میں نہیں ہو. خیر کے کام میں کیسے؟ اگر کوئی آدمی، جیسے ابھی ایڈمیشن کی بات ہوئی، خیر کا کام ہے، اس میں سفارش کرنا چاہیے. لیکن ایک آدمی ہے چوری کیا ہے، اب چوری کی سزا سے بچوانے کے لیے آپ کی پولیس میں پہچان ہے، اب جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا اس کا کیس ہلکا کر دیجئے، تھوڑا اس کے لیے آسانی کر دیجئے. جج کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں نہیں اس کی سزا کم کر دیجئے، تو یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. یہی کام کیا تھا جب مخزومیہ نے چوری کر لی، اور قریش کے اس معاملے کو قریش نے بہت بڑا بنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اتنے شریف خاندان کی بیٹی ہے. کہا کون سفارش کرے گا؟ کہا اسامہ ابن زید سے کہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے کے بیٹے ہیں، وہی بول سکتے ہیں بات. جا کے حضرت اسامہ کو تیار کر لیا لوگوں نے، گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے اس کو، مخزومی عورت کو معاف کر دیجئے، چوری کی ہے اس نے. یہ کہنا تھا کہ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا غصے سے، اور آپ نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ،
اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود میں تم سفارش کرتے ہو. اور ڈانٹا آپ نے اسامہ ابن زید کو، یہاں تک کہ اسامہ ابن زید نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین سے میرے لیے استغفار طلب کیجیے. وہ سفارش جو کسی کے حق کو مار دے، دنیا کے اگر کوئی اندر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا انٹرویو دینے کے لیے 2 لوگ گئے، ایک کمزور ہے، نمبر بھی اس کا کم آیا، لیکن اس لیے کہ اس کا جانکار اس آفس میں ہے، اس نے سفارش کر دیا، وہ نکل گیا. اور یہ بیچارہ جو میرٹ پہ تھا، جس کا نمبر تھا، اس کا صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اس کے پاس پوا نہیں تھا، مضبوط پوا نہیں تھا، یہ نہیں لگا پایا واسطہ. تو ایسا سفارش کرنا حرام ہے، جو کسی حق کو مار دے، کسی کے حق کو مارے. اور اسی طریقے سے قانون کے معاملے میں حکومت کا قانون بنا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ریڈ لائٹ توڑ کر کے نکل گیا، سگنل ٹریفک کا، اور ٹریفک والا جو ہے پولیس، وہ کسی کا دوست ہے، جا کر کے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، ہماری گاڑی کا چلان نہ کٹے. وہ جا کے سفارش کر دے گا. علماء کے صحیح قول کے مطابق یہ گناہ ہے سفارش کرنا اس طرح کا. تو ایک معنی یہ سفارش کا ہوا، یہ دنیا میں مخلوق کے لیے مخلوق کے سامنے سفارش کرے. اگر نیکی خیر اور بھلائی کی بات میں ہے تو ٹھیک ہے، دونوں کا نمبر سیم ہے، دونوں پڑھنے لکھنے میں برابر ہے، نوکری کے لیے دونوں نے کاغذ بھرا. آپ گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ فلاں شخص جو ہے یہ نمازی ہے، اس کا کردار درست ہے، یہ زیادہ مناسب رہے گا آپ کی اس نوکری کے لیے. یعنی اس کے محاسن اور اچھائیوں کو آپ نے بیان کیا جو واقعی اس کے اندر موجود تھی، تو یہ سفارش حسنہ میں ہوگی، اور اس کا اگر نوکری ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا ثواب عطا کرے گا. لیکن یہی آپ حقدار نہیں تھا اور زبردستی آپ نے سفارش کر کے اس کو نوکری دلا دی، تو پھر آپ اس کے گناہ کے مالک ہوں گے. سفارش کا ایک معنی ہوا یہ دنیا میں. سفارش کا دنیا میں دوسرا معنی دعا کے معنی میں ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایگزام لکھا اور اپنے والد سے یا والدہ سے آ کر کے آپ نے گزارش کی کہ دیکھیے ہم ایگزام تو لکھ کر کے آئے ہیں، لیکن ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے سفارش کر دیجئے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پاس کر دے. یہ سفارش اگر شرط دیکھیے گا، شرط اگر زندہ سے ہے اور حاضر سے ہے، موجود ہے، یہاں زندہ ہے، حاضر ہے، اس سے اگر آپ کر رہے ہیں تو جائز ہے، اس سے اگر کر رہے ہیں تو جائز ہے. اور یہی سفارش ایگزام لکھ کر کے آئے اور چلے گئے جا کر کے کسی قبر کے سامنے اور کہا حضور لکھ کر کے آئے ہیں ایگزام، میرا پاس کروا دیجئے. اگر ہم پاس ہو گئے تو 9 لاکھ روپے کا چادر آپ کے مزار کے اوپر چڑھا دیں گے. جائز ہوگا جی؟ نہیں نہیں جائز ہوگا. اسی طریقے سے وہ حاضر ہے، یہ نہیں ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ ہے، یہاں سے پکار رہے ہیں اے بابا، اے فلاں، اے پیر صاحب، اے فلاں صاحب، ہم کو ہمارا بیڑا پار کروا دیجئے، وہ پاس کروا دیجئے ایگزام میں. تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. شرک ہوگا. زندے سے دعا کروانے کی شرط یہ ہے کہ وہ وہاں موجود ہو، آپ کے سامنے موجود ہو، اور وہ دعا کرنے کے اوپر قادر ہو، یہ دعا کر سکتا ہے. شفاعت دنیا کے اندر اگر یہ کہا جائے کسی شخص سے یا کسی بزرگ سے کے پاس آپ جائیں اور زندہ ہے، سب کچھ ہے، سوال سمجھیے گا صحیح سے، ایک مجاور ہے مثال کے طور پہ، یا مولوی صاحب ہے، اب گئے اس کے پاس اور کہا کہ مولوی صاحب 500 روپے پکڑیے، اب تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، قیامت کے دن آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے گا اللہ رب العالمین کے سامنے. او گچھ لے کہ ہاں ہم کر دیں گے، ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟
کیونکہ اللہ رب العالمین جس کے لیے سفارش کا جس سے راضی ہوگا وہی سفارش کر سکتا ہے. ماشاءاللہ صحیح. آخرت میں سفارش یہ صرف رب العالمین سے طلب کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر جی. دنیا میں کوئی آدمی کسی سے طلب کرتا ہے تو یہ شرک ہے، چاہے کسی سے بھی طلب کیجئے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب اتنے بڑے پیر ہیں ہم کو بخش دیں گے. فلانے صاحب پیر ہیں تو سفارش اللہ سے طلب کرو، ان سے کیوں طلب کر رہے ہو؟ کیونکہ جب تک رب العالمین کی مرضی نہیں ہوگی تب تک کوئی کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی سفارش کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. ہاں جی 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 ہاں نہیں سمجھے؟ جی سمجھ میں آ گیا. سارے لوگ سمجھ گئے مسئلہ؟ جی. ہاں. تو سفارش کی پہلی قسم جو مخلوق سے مخلوق کے سامنے کرے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. دوسری قسم جو سفارش دعا کے معنی میں ہو، اس کے لیے ہم نے یہ بتایا کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زندہ ہو آدمی، حاضر ہو، قادر ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مطلق آیا اور آپ سے یہ کہا کہ تم میرے لیے سفارش کر دینا، میرے لیے سفارش کر دینا، تو ضروری ہے یا شفاعت کر دینا وہ آپ سے طلب کر رہا ہے مطلق، تو ضروری ہے کہ آپ اس سے پوچھئے کہ دنیا میں کہہ رہے ہو یا آخرت میں کہہ رہے ہو. اگر دنیا مراد لگا تو کیا مراد ہوگا جی؟ دعا کر دینا. دعا کر دینا اگر اللہ سے، اور اگر آخرت میں مراد ہوا تو شرک ہوئے گا، پھر شرک ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا. کیونکہ آخرت میں سفارش کسی سے اگر طلب کرنا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین سے کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. چلیں. جی. سفارش آخرت میں جو ہوگی یہ اس باب کے اندر مراد ہے. دنیا میں جو سفارش ہوگی وہ مراد نہیں ہے. ہم لوگوں کا جو چیپٹر ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آخرت کے سفارش کے بارے میں ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس باب کو شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ ہمیں اور آپ کو بتا دیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے بڑا مہربان ہے، بڑا جواد ہے، بڑا کریم ہے. رب العالمین کہا کیسے مہربان ہے؟ دیکھیے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن وہ چند لوگوں کو اجازت دے گا کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ وہ سفارش ہم کو فائدہ پہنچے. ورنہ اللہ رب العالمین سفارش کر کے سفارشی ہو کے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دو مطلب ہوگا. ایک تو یہ کہ جس کو سفارش کی اجازت مل رہی ہے اس کی مقام اور مرتبے کو بلند کرنا ہوگا. ظاہر ہے وہ اللہ کے سامنے سفارش کر رہے ہیں تو وہ اپنے مقام اور مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات اس بندے کے اوپر احسان کرنا ہوگا جس بندے کے لیے وہ سفارش کر رہے ہیں، اس کو فائدہ پہنچانا ہوگا، ہے نا. شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس باب کے اندر دلائل کا تذکرہ کیا ہے. ان دلائل کے اعتبار سے ہم اس باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ دلائل چند قاعدوں کے اوپر مشتمل ہے. اس قاعدے کو سمجھیے. شفاعت کے باب میں یہ قاعدے بہت ضروری ہیں، ان کو سمجھنا. قاعدہ نمبر 1، سب سے پہلا قاعدہ، جتنی سفارش ہے یا شفاعت ہے قیامت کے دن یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے، سب کے سب. مخلوق چاہے اپنے شرف کے اندر، اپنے بزرگی کے اندر، اپنے کمال کے اندر جتنے اونچے مقام کے اوپر کیوں نہ پہنچ گئی ہو، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرنے کا حقدار نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو جائے. اسی لیے سفارش طلب کس سے کی جائے گی جی؟ اللہ سے. العالمین سے طلب کی جائے گی. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے علاوہ سفارش کسی شخص کا حق نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے سامنے سفارش کر سکے. سفارش کے یہ دوسرا قاعدہ، یہ پہلا قاعدہ ہو گیا. اب دوسرا قاعدہ دیکھیے، سفارش کے یا شفاعت کے جو ادلہ ہیں قرآن و سنت میں جو دلائل بیان ہوئے ہیں وہ بعض دلائل مطلق ہیں
اور بعض دلائل مقید ہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے، وہ دلیل جو مطلق ہے اس دلیل کو جو مقید دلیل ہے اس کے ساتھ سمجھنا ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلق اور مقید سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی نہیں شیخ، نہیں. مقید جو محدود جو دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. کیا سمجھ میں آیا؟ قیامت کے دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا، ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، اور کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی. کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی. بولیے. ہاں، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ سفارش نہیں ہوگی قیامت میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ شفاعہ کا لفظ ہے، یعنی کسی کی سفارش نہیں ہوگی. عام ہے، مطلق ہے، اسی کو مطلق کہتے ہیں. مطلق ہے، کسی کی سفارش نہیں ہوگی. تب ہم کہیں گے کہ آپ غلط ہیں. ایک دلیل کو پکڑ کر کے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو گمراہ ہوئیے گا. ایک دوسری دلیل مقید بھی آئی ہے تو ہم اس مطلق دلیل کو مقید دلیل کے اوپر پیش کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جب نہیں آ رہی ہے جی؟ جی شیخ سمجھ آ گئی. ہاں، مطلق دلیل کے اوپر پیش کریں گے. اب مقید دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے؟ الا باذنہ، مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ رب العالمین حکم دے گا وہ سفارش کرے گا. تو وہ آیت کریمہ جو پہلے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت میں، یہاں شفاعت سے کون سی شفاعت مراد ہوگی؟ بولیے، مخلوق پہ کون سی شفاعت مراد ہوگی جی؟ کس شفاعت کا اللہ نے انکار کیا؟ مطلق. بولیے بولیے. شفاعت مطلق. شفاعت یعنی مطلق، ٹھیک ہے. شفاعت مطلق سے کون سی شفاعت مراد ہے؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں. یعنی جب صرف وہی شفاعت کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اجازت ہر دے، کوئی یہی اسی بات کو سمجھا رہے ہیں. بس شفاعت مطلق سے اس شفاعت کا انکار ہے جس میں رب العالمین کی اجازت شامل نہ ہو. اگر اللہ رب العالمین کی اجازت شامل ہو گئی تو اجازت ہوگی شفاعت کی. یہ مطلب ہوا نہیں ہوا؟ جی ابھی سمجھ میں آیا نہیں آیا باتوں کو؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ گفتگو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی جی الحمدللہ. دیکھیے جی، مطلق مقید کو تھوڑا سمجھیے تاکہ معاملے میں آسانی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ آیتوں میں کسی چیز کو مطلق بیان کیا ہے، کچھ میں کسی کو مقید بیان کیا ہے. مطلق اور مقید کو سمجھیے. ایک منٹ. ہاں جی معاف کیجیے گا، ایک صاحب آ گئے تھے. بہرحال ہاں، تو مطلق اور مقید بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا جی قرآن مجید میں، سنیے گا غور سے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ.
چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ دو. یہ اس کے گناہ کی سزا ہے. اب آپ بتائیے ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہاتھ کاٹ دو، اور ہاتھ یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہوتا ہے. کلائی سے. تو یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ حدیث میں مقید طرف. حدیث سے اس کی تقید کریں گے. اب بعض لوگوں نے کہا، دیکھیے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے. کہا کیوں؟ کہا وضو میں یہاں تک دھونا ہے اسی لیے یہاں سے کاٹا جائے گا. وہ وضو کی آیت سے اس کو مقید کر رہے ہیں. اور کسی نے کیا کہا کہ نہیں یہاں سے کاٹا جائے گا کیونکہ تیمم میں یہیں سے مسح کرنا ہے. اختلاف کی جو وجہ بنتی ہے وہ ایسے بنتی ہے. اسی لیے پھٹ سے اگر مان لیجیے ایک مسئلے میں 3 یا 4 قول ہے تو آپ پھٹ سے مت اس کو جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے. نہیں، اس کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، دلیل کو فٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب اصول فقہ آپ پڑھیے گا تو اصول فقہ کے مسائل میں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ایک گہرا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ مطلق کہا، کہاں پہ مقید کہا، کون سی جگہ پہ مطلق کو مقید کے اوپر محمول کریں گے، کون سی جگہ پہ مقید کو مطلق کے اوپر محمول نہیں کریں گے. اب اس پہ لمبی چوڑی بحث ہے. جن لوگوں نے کہا وضو، نے کہا بھائی وضو میں دھونا ہے، یہاں کاٹنے کی بات ہے. دھونا اور کاٹنا دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تمہارا یہ ہاتھ کہنا کہ کہونی سے ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا، یہ غلط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلق اور مقید، اتنا میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اس مثال سے. جی ہاں جی سر. چلے. تو قرآن مجید میں جو بھی دلیل مطلق ذکر ہوا ہے، اگر کہیں پر مقید کوئی دلیل آئی ہے تو ہم مقید کو مطلق سے سمجھیں گے. اس کی ایک مثال لیجئے، میں آپ کے سامنے اور اچھی طریقے سے اس کو واضح کرتا ہوں. اور کیسے وضاحت ہوگی دیکھیے. کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. یہ حدیث مطلق ہے کہ مقید ہے جی؟ مطلق ہے. مطلق. مطلق ہے. کیسے مطلق ہے؟ صرف قول سے جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے. یہاں پہ صرف قول کا ذکر کیا گیا اس لیے مطلق ہے. بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ. صرف قول کا ذکر کیا. اور ایک دوسری روایت آئی کہ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. یہ مطلق ہے کہ مقید ہے؟ مقید ہے. مقید ہے کس چیز سے؟ بے وجہ وجہ اللہ. بے وجہ اللہ. یبتغی بذلک وجہ اللہ. لا الہ الا اللہ خالی کہنے سے نہیں ہوگا، خلوص دل سے کہنا پڑے گا. تب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ وہاں جو لا الہ الا اللہ آیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو پڑھنا ضروری ہے. یبتغی بذلک وجہ اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات. یبتغی بذلک وجہ اللہ بھی مطلق ہے ایک اعتبار سے، مقید ہے دوسرے اعتبار سے. یعنی اگر کوئی آدمی صرف یبتغی بذلک وجہ اللہ کرے تو کیا جنت میں داخل ہو جائے گا اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھے؟ نہیں. ہم کہیں گے نہیں. یبتغی بذلک وجہ اللہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے توحید کو خلل پہنچاتا ہو، اس کے توحید کو نقصان پہنچاتا ہو. لہذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یبتغی بذلک وجہ اللہ بھی ہے لا الہ الا اللہ میں لیکن بے نمازی ہے تو جنت جائے گا؟ نہیں. نہیں جائے گا. تو کہیے گا کیوں نہیں جائے گا؟ کہ یبتغی بذلک وجہ اللہ مقید ہے نماز پڑھنے سے. کہے گا دلیل؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہ الکفر وبین الکفر الصلاۃ.
ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو دیوار ہے، وہ نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ ہم کسی بھی چیز کے چھوڑنے کو نفاق نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها او ترکها، جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ لا دین لہ، کہا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کے لیے دین نہیں ہے۔ اسی طرح پوچھا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حقوق میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر اس میں پاس ہو گیا تو پھر آگے گاڑی اس کی پاس ہو کر کے وہ چلے گا، لیکن اگر اسی میں پھنس گیا تو لٹک کے رہ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ اتھلا پانی میں نہیں چلتے ہیں، چھپ چھپ پانی میں نہیں چلتے ہیں، گہرے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، تمام دلائل کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کتنی دلیلیں آئی ہیں، اور تمام دلیلوں میں مطلق کو الگ کرتے ہیں، مقید کو الگ کرتے ہیں۔ مطلق کو سمجھنے کے لیے مقید کا سہارا لیتے ہیں، اور کہیں کہیں پہ اگر مقید ہے تو پھر اس کے مطلق کو تلاش کرتے ہیں۔ کہیں پہ دلیل عام ہے تو تلاش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص تو نہیں ہے، اس خاص کو، یا کہیں پہ دلیل خاص ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں پہ عام تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں، اب جیسے سیم چیز اب قرآن مجید میں آپ دیکھیے، اسی کو استثناء کہتے ہیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ تعالیٰ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا سوائے حق کے، ولا یزنون، برائی نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کیا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے ایسا کیا بہت بڑے گناہ کے اندر وہ پڑ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھا کر کے اس کو دے گا اور ذلیل و رسوا ہو کر کے وہ جہنم میں ٹھہرا رہے گا۔ یہیں پڑھ کے اگر کوئی آدمی رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی شرک کیا، یا ایک مرتبہ بھی اگر بدکاری کیا، یا ایک مرتبہ بھی اگر برائی کیا، کسی ناحق جان کو قتل کر دیا، تو جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ لیکن کہیے گا نہیں 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 نہیں، اتنا سے نہیں ہوگا، آگے پڑھو آیت۔ جب آگے پڑھیے گا تو سمجھے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے اس کے یہ سب گناہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی توبہ کرتا ہے، الا من تاب وآمن، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ اگر آ کر کے آپ ایک جگہ رک جائیے گا تو معنی مکمل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے۔ مطلق اور مقید کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے۔ چلے وقت زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ دوسرا قاعدہ مکمل ہوا، انشاءاللہ کل سے تیسرے قاعدے کو پڑھیں گے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ انہ کان للأوابین غفورا۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ